آج بلسٹک میزائل کی ساری خوبیاں 1400 سال پہلے مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بیان کی ہوئی ہیں۔ تیر ہوں گے وہ پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے اور وہ سلنڈر نما ہوں گے۔ اگر عربوں کے پاس یہ اڈے نہ ہوتے اور یہ جنگ نہ ہوتی تو عرب جو ہے وہ یہ بات سمجھتے ہی نہ کہ امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ساری قربانیاں مسلمان دے رہے ہیں۔ قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے۔ یمن اور ایران میں شیعہ مسلمان ہے، مارنے والا وہی ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر ہلکا ہلکا وہ خیال آنا شروع ہوا ہے کہ ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے ریٹیلیٹ کر اس مقام کے اوپر جو اس وقت اعداد اور نمبر کہہ رہے ہیں، چونکہ ایسکٹالوجی میرا شوق ہے، مطلب وہ میرا سبجیکٹ ایز سچ نہیں ہے، میں نے اس کو شوق سے پڑھا اور پچھلے 20-30 سال سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں۔ اور حدیثوں کو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جو احادیث اور خاص طور پر اس کی ایک کتاب ہے کتاب الفتن، جو ہے ہی ایسکٹالوجی کی تمام حدیثوں کی کتاب، اس کو میں نے جو ہے نا وہ بہت دھیان سے بڑے جو ہے نا وہ اس سے پڑھا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت ہے جسے انٹرنیشنل کلینزنگ کہا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں صفائی کا عمل چل رہا ہے اور اس صفائی کے عمل میں سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی ہو رہی ہیں۔ میانمار آپ دیکھ لیں، آپ عراق دیکھ لیں، آپ شام دیکھ لیں، آپ یمن دیکھ لیں، سوڈان دیکھ لیں، صومالیہ دیکھ لیں، مطلب یہ عرب ورلڈ میں سارا دیکھ لیں، کشمیر ہمارے کشمیر اور یہ سارا جتنا بھی ہے، پاکستان جو ہے، یہ ساری قربانیاں مسلمان دے رہے ہیں۔ اور کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے۔ جتنے لوگ کلمہ گو ہیں نا، ان کا خون پاک ہے۔ اب ہم اس کو فرقہ واریت میں بند کر دیتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں اور سنی ہیں، لیکن ایک چیز جس کے اوپر میں کنونسڈ ہوں کم از کم اپنے اندر سے، اور میں سچی بات ہے میں دعویٰ تو نہیں کرتا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میری اوقات حیثیت ہے، لیکن میرا جو علم جتنا اللہ نے دیا ہے اس کو دیانتداری سے استعمال کرنے کے بعد جو نتیجہ میرے سامنے آیا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ ایک گھر میں، دو گھر میں آگ لگے نا تو لوگ جو ہیں وہ تماشا دیکھتے ہیں، جبکہ پورے شہر میں آگ لگ جائے نا تو بجھانی واجب ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو اب یہ احساس ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ ہونا شروع ہوا ہے کہ ہمیں مارنے والا ایک ہے۔ القاعدہ یا اسامہ بن لادن مالکی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کو مارنے والا بھی وہی ہے۔ حزب اللہ شیعہ ہیں، مارنے والا وہی ہے۔ حماس سنی ہے، مارنے والا وہی ہے۔ صومالیہ اور سوڈان میں سنی مسلمان ہے، مارنے والا وہی ہے۔ یمن اور ایران میں شیعہ مسلمان ہے، مارنے والا وہی ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر ہلکا ہلکا وہ خیال آنا شروع ہوا ہے کہ ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا۔ جس وقت یہ مسلمان اکٹھے ہوں گے تو بہت ہی خوبصورت قسم کی ایک جو ہے وہ چیز بنے گی، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم متقی ہو تو۔ ہم اپنے تقوی سے دور ہیں۔ اور دوسری ہمیں ایک بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، جس کا میرے اندر ایک ملال بھی کہہ لیں، ایک دکھ بھی کہہ لیں، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اور ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ درد محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ غزہ میں مار پڑتی ہے، ہمیں کوئی درد نہیں ہے۔ صومالیہ میں مار پڑتی ہے، ہمیں کوئی درد نہیں ہے۔ سوڈان میں مار پڑتی ہے، ہمیں کوئی درد نہیں ہے۔ میانمار میں مار پڑتی ہے، ہمیں کوئی درد نہیں ہے۔ یمن میں، ایران میں مار پڑتی ہے، ہمیں کسی کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرکار کے فرمان میں کوئی مسئلہ ہے، یا ہمیں وہ ٹرینکولائزرز اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ ہمارا وہ درد کا احساس ختم ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کو ڈالروں کے، چیزوں کے، مٹیریل ورلڈ کے ٹیکے اتنے لگ گئے ہیں کہ اب ان میں اسلام کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ نہیں رہا۔ لیکن ابھی بھی وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ہے جو ہے مایوس اقبال اپنی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ کٹھے ہوں گے۔ اب وہ درد آہستہ 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 ان کو محسوس ہونا شروع ہوگا، کیونکہ ان کے اپنے اوپر جو ہے وہ اب بیتنی شروع ہوئی ہے، اور پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور میں نے آپ سے ابھی بات کرتے کرتے ایک عرض کی تھی کہ میں اپنی زندگی میں نا 10 سال صرف ایک حدیث کی کھوج میں لگا ہوا تھا کہ اس کا ترجمہ سمجھ آتے آتے
حدیث کے لفظ ہیں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، 73واں نجات پائے گا۔ تو میں ساری زندگی یہ سوچتا رہا کہ ہوں گے 72 تو 73واں آئے گا کہاں سے؟ تو ایک دن میرے بچے جگزا پزل سے کھیل رہے تھے، تو جگزا پزل کے ٹکڑے جوڑ کے انہوں نے جب تصویر بنائی نا، تو ایسے ہی بیک آف دا مائنڈ کسی نے جو ہے وہ اسٹرائک کیا کہ یہ 72 فرقے جس دن اکٹھے ہوں گے نا، اس دن اسلام کی ایک سب سے خوبصورت تصویر بنے گی جس میں یہ سارے ہوں گے، وہ اسلام دنیا کو رول کرے گا، وہ 73واں ہوگا، وہ 73واں ہوگا، وہ 73واں ان سب کے ملنے سے، کیونکہ سب کے پاس جزوی اسلام ہے، کل اسلام اس وقت ہوگا جب یہ آپس کے گیپ فل کر کے ایک دوسرے سے جڑیں گے، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اگر عربوں کے پاس یہ اڈے نہ ہوتے اور یہ جنگ نہ ہوتی تو عرب جو ہے وہ یہ بات سمجھتے ہی نہ کہ امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے یعنی جو ہے ڈیفینس سسٹم یہاں لگایا اور حفاظت اسرائیل کی۔ جب ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی تو امریکہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا، ان کے اندر یہ ریئلائزیشن آتی ہی نہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات، اعتراض اپنی جگہ، لیکن اگر اب عرب ابھی تک جنگ میں نہیں اترے نا، تو کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ یہ ضرور ہے کہ کوئی طاقت ہے جو لڑوا رہی ہے۔ یہ وہ سیڈ ہے، بھلے یہ پودا بہت بڑا نہیں ہوا، لیکن یہ سیڈ ایسا ان کی مائنڈ سیٹ کے اندر، عوام کے اور عربوں کے حکمرانوں میں شاید نہ لگے، کیونکہ ان کو بھی ٹرینکولائزرز تو لگے ہوئے ہیں نا پیسے اور ڈالروں کے، تو عوام کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کوئی اور طاقت ہے جو لڑوا رہی ہے۔ یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص کرم ہے جو حالات کی بہتری کی طرف لے کے جائے گا مسلمانوں۔ بات عرض کرتا ہوں، کریڈٹ کے لیے تو کبھی بات نہیں کرتا، کریڈٹ صرف اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، لیکن جو اس وقت سچویشنز ہیں، خاص طور پہ یہ بلڈ مون کے بعد یہ 2 گرہن آمنے سامنے آئے ہیں، اور ان گرہنوں کے بعد جو چیزیں بدلی ہیں وہ ریٹیلیشن کی طرف تو اشارہ کر رہی ہیں، وہ پبلک جو ہے نا ایجیٹیشن کی طرف تو اشارہ کر رہی ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر چیزوں کے حل ہونے کا اشارہ کر رہی ہیں۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، جس کا میں نے 2-3 دفعہ پچھلے گرہن کی دونوں ویڈیوز میں ذکر کیا، پراکسیز ختم ہو جائیں گی اور جو بھی دشمن ہوگا وہ کھل کے سامنے آئے گا، یعنی ایک دوسرے کے کندھے پہ جو بندوقیں رکھ کے چلا رہے تھے نا، اب وہ مجبوری ہو جائے گی پراکسیز ختم ہونا، اور یہ آپ نے عرب میں بھی ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور یہ آپ نے جو ہے ایران میں بھی ہوتے ہوئے دیکھ لیا، وہ پراکسیز پٹ گئی ہیں، اب ڈائریکٹلی سارے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ دنیا میں اسی طرف جائے گا۔ اور اس کی وجہ مجھے یہ جو سمجھ آ رہی ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، اور جس وقت کا آپ نے اشارہ کیا ہوا، یعنی میں کل ایک خطبہ پڑھ رہا تھا مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام کا، اور مولا علی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اس دور میں، اور تمہارے شہروں کے شہر ختم کریں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مالک یہ ہمارے یہ جو تیر ہیں یہ شہر کو کیسے پورے کو غرق کر سکتے ہیں؟ تو مولا نے اس تیر کی ڈیفینیشن بتائی ہے اس خطبے میں، وہ مفاجات محمد بن داؤد شاید اس میں ایک کتاب ہے، میں اس کا حوالہ بعد میں بتا دوں گا، ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے مولا علی کے خطبے کو باقاعدہ، مولا نے کہا کہ ان کے جو تیر ہوں گے وہ پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے، اور وہ سلنڈر نما ہوں گے، اور ان کے اندر معدن یعنی معدنیات بھری ہوں گی، اور ان معدنیات کو مرکب کر کے انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی آگ پیدا کر لی ہوگی جس کا مولا نے کہا صارخ نام ہوگا، یعنی وہ چیخ کے پھٹنے والی آگ ہوگی، اور وہ تیر جو ہے وہ زمین کا سینہ چیر دیں گے، اور وہ ہوا کو خراب کر دیں گے، اور پانی میں آگ لگا دیں گے۔ تو سر آج بلسٹک میزائل کی ساری خوبیاں 1400 سال پہلے مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بیان کی ہوئی ہیں، یہ وہی جس کا رسول اللہ نے ذکر کیا تھا، باب مدینہ العلم اور مدینہ العلم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ وہ وقت آ گیا ہے۔ اور پھر جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہوا کو خراب کر دیں گے، تو ایٹامک بلاسٹ کے چانسز مجھے بہت زیادہ لگ رہے ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، لیکن جب ایٹامک بلاسٹ ہوتا ہے نا تو ہوا ساری زہریلی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے آگے ایک جو جملے ہیں نا جو مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہیں، میں نے وہ خطبہ پڑھا تو میں اندر سے لرز گیا ہوں، اس کے ایک جملے ہیں کہ وہ مٹی کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دیں گے، ایسا مٹی کے اندر ہو جائے گا کہ مٹی فصلیں نہیں اگائے گی، یہاں تک کہ اس راکھ کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ سر جب یہ نیوکلیر بلاسٹ ہوتا ہے تو اوپر کی وہ جو ایٹامک ویسٹ ہوتا ہے، وہ جو راکھ کی بارش ہوتی ہے، اس کو جب تک دفن نہ کیا جائے وہ بیماریاں پھیلاتی رہتی ہے۔ 1400 سال پہلے مولا امیر کائنات نے
اس ساری چیز کا بتایا بھی ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے. ہم پڑھنے سے چلے گئے ہیں, ہمارے بچوں سے ہمارا علم چھین لیا گیا. ہم اپنے فادرلی رینیسنس یعنی پوری دنیا میں جتنی نیگیٹو طاقتیں ہیں ان کو صرف ایک چیز کا ہم سے ڈر ہے, اور وہ ہے ہمارا فادرلی رینیسنس, کہ کہیں ہم اپنے فادرلی رینیسنس کے اوپر کھڑے نہ ہو جائیں. وہ جو البرٹ آئنسٹائن کا ایک خط ہے, ایک بک ہے چھوٹی سی, لیٹرز ٹو بروجردی, جب وہ اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ عراق میں ایک جو ہے وہ عالم ہے اور ان کے جو ہے نا وہ چیزوں میں یہ تھوڑا بہت ایسا کچھ ہے کہ جو تیرے اس ریسرچ سے مطابق ہے. تو انہوں نے ان کو خط لکھا آیت اللہ برجردی کو, تو آیت اللہ برجردی نے جواب میں ان کو نہج البلاغہ کی ایک کاپی بھیجی اور پھر ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا رہا. اس میں جو ہے وہ ساری جو ہے نا ان خطوں میں وہ کتاب پڑھنے والی ہے جس میں پوری تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. البرٹ آئنسٹائن کا ایک جملہ ہے کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس شخصیت کے ماننے والے جو کوفے کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے پوچھ لو, اس کے ماننے والے اس بات پہ قادر کیوں نہیں ہوئے. یہ جملہ سر سننے والا ہے, اس بات پہ قادر کیوں نہیں ہوئے کہ اپنی اپنی ڈائمنشن میں اپنے اپنے پلینٹ پہ اپنی اپنی کالونیز بنا کے بیٹھ جاتے. یہ ہم اصل میں اپنے اسی فادرلی رینیسنس سے تو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی یونیورسٹی, سب سے پہلی یونیورسٹی باقر العلوم, جس کو بنانے والے مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور جس کو لمبے عرصے تک چلانے والے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے کریکولمز میں اس وقت جو چیزیں پڑھائی جا رہی تھی وہ آج کوانٹم فزکس کی بنیاد ہے, وہ میڈیسن کی بنیاد ہے. ہمارا فادرلی رینیسنس ہی تو ان کو دکھتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اسی لیے تو جاہل کر دیا مسلمانوں کو. یعنی سرکار نے اپنا تعارف کرایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا, اور سرکار کے ماننے والے جو ہیں وہ جہالت کے عروج کے اوپر ہیں, کیونکہ ہمیں وہ ٹیکے لگا دیے گئے. میں جذباتی ہو جاتا ہوں لیکن ہمارے ساتھ ہوا ہی ہے ایسا.